بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی اپڈیٹس سب سے پہلے مفت میں آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ سفیر کی بات سن کر علی سے بے اختیار ہو کر منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی تھی۔ حاتم حیران پریشان سا اس کی طرف دیکھ رہا۔ کیا ہوا علی سے؟ تم رو کس بات پر رہی ہو؟ کیا انہوں نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہے؟ نہیں تو رو کیوں رہی ہو؟ سفیر بیچارہ بھی منہ کھول کے علیزے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ علیزے نے تو بس علیزے سے یہ کہا تھا کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں ابھی اسی وقت، اور یہ کسی وقتی کشش کی وجہ سے نہیں بلکہ کل تمہاری ہولی بک کی کرامات دیکھ کر میں ساری رات جا کر اسلام کو سٹڈی کرتا رہا۔ صبح تک میں نے سوچ لیا کہ میں بھی ضرور اس عظیم مذہب میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک ایسا کلام جس کی برکت سے شریعت جنات اور بری روح ڈر کے پاس نہ ہے، وہ کتنا عظیم مذہب اور عظیم کتاب ہوگی جسے پڑھ کے کوئی بھی عام انسان کسی ڈر خوف کے بغیر کسی بد روح سے مقابلہ کر لے۔ اپنے مسائل بجائے فادر کو بتانے کے ساری کائنات کے رب کو بتانا کتنا خوبصورت احساس ہے۔ نہ یہ ڈر کر وہ ہمیں دھتکار دے گا اور نہ یہ خوف کہ وہ مجھے میری غلطیوں پر سرزنش کرے گا یا تانے دے گا۔ وہ تو بس محبت ہی محبت ہے۔ اور علیزے کو اپنی بچپن کی ایک کلاس میں انگلش کی کتاب میں پڑھی ہوئی نظم یاد آ گئی تھی۔ خدا محبت ہمیں علیزے پلیز مجھے بھی مسلمان بنا دو۔ میں مسلمانوں کے طریقے سے غسل اور وضو کر کے آیا گوگل سے دیکھ کے، اور اس کی باتیں سن کے علیزے کا دل بھر آیا تھا اور وہ باختیار ہو کے رونے لگی تھی۔ کوئی اس کے چھوٹے سے عمل کو دیکھ کے اسلام کی عظمت کا قائل ہو کے اتنی بڑی سعادت اس کے نصیب میں کرنے آیا تھا۔ وہ تو خوشی سے روئے جا رہی تھی۔ ایک اتنا چھوٹا سا عمل اسے خود کی نظروں میں معتبر کیا تھا۔ وہ شکر گزار تھی فرعون کی روح کی جس نے اس سے مدد مانگی تھی۔ سیانہ کو ختم کرنے کے لیے وہ اسے 2 منٹ کا کہہ کے گئی تھی اور جلدی سے وضو کر کے آ گئی۔ اتنی دیر میں حاتم بھی اٹھ گیا تھا۔ علی سے پلیز رکو، میں ابھی آیا، ابھی نہ شروع کرنا۔ وہ حیران ہو کندھے اچکا کے بیٹھ گئے۔ مسٹر جیمس، آپ ایک بار پھر سے سوچ لیں، کیا آپ اپنے مذہب کی تبدیلی کو سب کے سامنے ڈکلیئر کر پائیں گے؟ کیا آپ کے گھر والے یا ملک والے آپ کو آسانی سے قبول کر لیں گے؟ وہ سفیر کی طرف جانتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، میں سوچ سمجھ کر آیا ہوں، میں ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کو تیار ہوں۔ میرے ساتھ زیادہ تر مسلمان ہی کام کر رہے ہیں یہاں، اور میں ان کے لائف سٹائل بھی دیکھ چکا ہوں۔ میری ماتحتی میں مردوں کے علاوہ عورتیں بھی کام کرتی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ تم مسلم لوگ کچھ کے علاوہ باقی سب سادہ اور نرم مزاج ہوتے ہیں۔ اور مس علیزے، آپ کو دیکھ کے میں زیادہ انسپائر اس وجہ سے ہوا کہ آپ میں دکھاوے کا اسلام نہیں ہے۔ آپ مغربی لباس پہنتی ہو مگر پورے جسم کو ڈھانپنے والا، نقاب نہیں کرتی مگر بے حجاب نہیں ہو۔ اس سے بڑھ کر کے ایک مسلمان لڑکی کے لیے فخر کی بات کیا ہوگی؟ ایک کافر اس کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے۔ اس نے اٹھ کر ریسیپشن پر کال کی۔ ریسیپشن والی لڑکی کی آواز سنتی علیزے نے اسے ڈائننگ ہال کے نشستوں کی تعداد پوچھی۔ مس، ڈائننگ ہال میں 150 لوگوں کی جگہ ہے، اس کے علاوہ اگر ضرورت ہو تو اور بھی کرسیاں میزیں لگائی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آج شام 6 بجے کے لیے میرے 200 خاص مہمانوں کے لیے مخصوص کر دے اور مجھے مینیو کی لسٹ بھجوائیں، اور انتظام VIP ہونا چاہیے، باقی بعد میں بتاتی ہوں۔ سفیر علیزے کو حیران ہو کے دیکھ رہا تھا۔ مس علیزے، آپ تو یہاں پہلی بار آئی ہیں، تو آپ کے اتنے سارے خاص مہمان کون ہیں؟ میرے خاص مہمان آپ کے اسلام قبول کرنے کا جشن منائیں گے سر، اور آپ ان سے مل کے دلی خوشی محسوس کریں گے۔ اتنی دیر میں حاتم بھی آ گیا تھا۔ اس نے پچھلے دنوں دیہاتیوں کا تحفے میں دیا گیا کندورا عربی چوگا پہن کر ساتھ سر پہ بھی عربیوں کے ساتھ جیسا صوفہ لپیٹا ہوا تھا۔ وہ تو سچ میں کوئی عربی شہزادہ لگ رہا تھا۔ چلو شروع کرو۔ وہ بیٹھتا ہوا بولا، تم حاتم یہ کیا ہے؟ تم تو بالکل عربی بن کے آ گئے، واہ بہت کول لگ رہے ہو۔ سفیر بھی مروب نظروں سے حاتم کو دیکھ رہا تھا۔ حاتم ان دونوں کے اس طرح دیکھنے پہ کنفیوز سا ہو گیا تھا۔ آپ دونوں مجھے بعد میں گور لینا، پہلے ہمیں مسلمان بناؤ۔ چیخ کے کھڑی ہوگی۔ حاتم، کیا؟ ہاں علیزے، میں بھی بہت دنوں سے کہنا چاہتا تھا تم سے مگر ہمت نہیں پڑی۔ آج ان کو دیکھ کر مجھ میں بھی حوصلہ آ گیا۔ چلو اب دیر نہ کرو۔ علیزے نے آنسو صاف کیے، سر پہ دوپٹہ ٹھیک کر کے دونوں کو تعوذ اور تسمیہ کے بعد 3 بار پہلا کلمہ ترجمے کے ساتھ پڑھایا، پھر باقی کلمے بھی اور ایمان کی صفات پڑھائیں۔ تینوں کی آنکھیں برس رہی تھیں، ایک کی مشل راہ بننے کی خوشی سے اور 2 کی ہدایت پانے کی خوشی سے۔ علیزے نے ان دونوں کو مسجد جانے کا بولا تاکہ امام ان کو ابتدائی باتیں بتا سکے۔ خود وہ ریسیپشن پہ آ گئی تھی۔ اسے کچھ ہدایات دینے کے بعد باہر جانے کا بتا کر باہر نکل گئی۔ دوپہر تو ہو گئی تھی۔ اس نے کیب ڈرائیور کو بلایا اور اسے اسی مضافاتی علاقے میں چلنے کے بولا جہاں اس دن وہ لوگ سارا دن گزار کے آئے تھے۔ علیزے نے وہاں کے پرخلوص لوگوں کو شام کے لیے دعوت دی۔
وہ لوگ تو حیران تھے کہ اتنے بڑے ہوٹل میں وہ کیسے آئیں گے، مگر علیزے نے ان کو تیار ہونے کے بولا اور لانے لے جانے کی ذمہ داری کیب والے کو دے دی کہ وہ اپنے ساتھ اور بھی ڈرائیور کو لے کر سب کو ہوٹل پہنچائے گا۔ خان بابا آپ کے گھر والے ادھر ہی ہیں؟ جی بیٹا ادھر ہی ہیں، میں، میری بیوی اور بیٹی، بس ہم 3 لوگ ہی ہیں۔ آپ نے اپنی فیملی اور جن لوگوں کو آپ جانتے سب کو لے کے آنا۔ آج شام ہوٹل میں، مگر بیٹیا بات کیا ہے؟ علیزے کے بتانے پر وہ بھی آپ دیدہ ہو گیا تھا اور اسے اتنی بڑی سعادت پر مبارکباد دی تھی۔ بس بابا آپ نے 200 لوگ پورے کرنے ہیں، سڑکوں پہ بھی جو غریب، مسکین اور مزدور نظر ہیں تو سب کو لے آنا۔ میں اتنی خوشی ہوں کہ اپنی جیب سے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ علیزے نے ہوٹل واپس سارے انتظام چیک کیے، پھر حاتم کے بارے میں پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ لوگ ابھی تک نہیں آئے۔ واپس 3 تو بج گئے تھے تو اس نے خود ہی بازار جانے کا فیصلہ کیا۔ پٹھانوں کی پاکستانی مارکیٹ سے خود کے لیے سفید گھیردار فراق لی، پھر حاتم اور سفیر کے لیے کالے کرتے شلوار لے کر واپس آئی اور ذرا سی دیر کے لیے کمر سیدھی کرنے کو لیٹ گئی۔ دروازہ بجنے کی آواز میں اٹھ کر لائٹ جلائی اور ٹائم دیکھا تو نیند بھاگ سے اڑ گئی۔ باہر حاتم تھا۔ کیا ہوا علیزے، اس ٹائم کیا سوچ رہی ہو؟ 5 بج گئے۔ ہاں میں بس آ رہی ہوں۔ یہ لیجیے تمہارے کپڑے اور یہ مسٹر جیمز کے کپڑے، ان کو بھجوا دینا۔ محمد یوسف کیا؟ وہ نہ سمجھے اسے دیکھنے لگی۔ ان کا اسلامی نام ہے محمد یوسف، ماشاءاللہ، اور تمہارا؟ میرا وہی ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ میرا نام حاتم ہی ٹھیک ہے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، اب نکلو فٹافٹ، چل کے تیار ہو اور مجھے بھی ہونے دو۔ حاتم کے جانے کے بعد علیزہ جلدی سے تیار ہو کے نیچے ریسیپشن پہ آئی تھی۔ کیب کا ڈرائیور ایک طرف کھڑا تھا، جلدی سے اس کی طرف آیا۔ جی خان بابا آپ ابھی تک ادھر ہی ہیں؟ وہ میری بیوی اور بیٹی ادھر گاڑی میں بیٹھی ہیں۔ ارے تو اندر بلایا نا انہیں۔ چلے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ دونوں ماں بیٹی سہمی سی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ علیزہ جب بہت پیار سے ان سے ملی تو وہ لوگ ریلیکس ہو کے اس کے ساتھ لابی میں آ گئے۔ لڑکی تو علیزہ کی ہم عمر ہی تھی۔ اس کی والدہ کو ایک سائڈ پہ بٹھا کر لڑکی کو اپنے ساتھ باتوں میں لگا لیا تھا تاکہ وہ اجنبیت محسوس نہ کرے۔ حاتم بھی آ گیا تھا۔ اسے علیزہ نے ایک ویٹر کے ساتھ باہر بھجوا دی تاکہ جو لوگ آتے جائیں ان کو گائیڈ کر کے وہ لوگ اندر بھجوائیں۔ 6 بجے تک بہت سارے لوگ آئے تھے۔ بیچارے غریب معصوم لوگ جھجک رہے تھے اور ہوٹل کو ایسی نظروں سے دیکھ رہے جیسے مریخ پہ آ گئے ہو۔ کچھ تو اس ڈر سے اندر ہی نہیں آتے کہ ویٹر لوگ انہیں دھکے دے کے باہر نہ نکال دیں۔ علیزہ نے ویٹرز کو ہدایت کر دی کہ ہر کسی کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے۔ علیزہ خود سب کے پاس جا کے ان سے باتیں کر رہی تھی، بچوں کو پیار سے اٹھا رہی تھی۔ بہت اچھا لگتا اسے ان سادہ دل لوگوں کے بیچ میں۔ اتنے میں ایک ویٹر نے آ کے اسے میڈیا والوں کے آنے کا بتایا۔ وہ پہلے تو حیران ہو کہ ان کو کیسے پتہ چلا، پھر سمجھ گئی کہ ہوٹل والوں کا ہی کام ہو، بھلا اپنے ہوٹل کی شہرت اور غریبوں کی ہوٹل میں آمد کو وہ لوگ کیسے نہ کیش کرواتے ہیں پبلسٹی کے لیے، تو یہ لوگ مار کے بھی دکھا دیں۔ خیر علیزہ نے ان کو آنے کی اجازت دے دی اور ایک سائڈ پہ بنے سٹیج پہ گئی اور سب کو مخاطب کر کے آرام سے بیٹھنے کی تاکید کی۔ اور یہ غریب بھوکے ننگے لوگ جن کا ڈسپلن سے کوئی واسطہ نہیں تھا، علیزہ کے ایک بار کہنے سے ایسے خاموش ہو گئے بیٹھ گیا کہ اگر حال میں سوئی بھی گرتی اس کی بھی آواز آتی۔ علیزہ نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور ان کو ایک انگریز کے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنائی اور انہیں بتایا کہ وہ اسی خوشی میں یہاں دعوت پہ بلائے گئے ہیں۔ اسی دم 9 مسلم سفیر محمد یوسف نے حاتم اور 2 ویٹر کے ہال میں قدم رکھے۔ ایک پل کے لیے تو وہ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئے، مگر دوسرے ہی پل جب سارا حال تالیاں بجاتا ہوا کھڑا ہو گیا تو وہ دل سے ہنستے ہوئے سٹیج پر آئے۔ علیزہ نے ان کو ڈائز پر بلایا اور خود سائڈ پہ ہو گئی۔ تالیاں ابھی تک بج رہی تھی۔ انہوں نے نم آنکھوں کے ساتھ سب کا شکریہ ادا کر کے بیٹھنے کو بولا، پھر علیزہ کا شکریہ ادا کیا جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا، اور انہوں نے اس دعوت کی بھی تعریف کی کہ انہیں شاید وزیروں کی دعوت میں اتنا اچھا نہ محسوس ہوتا جتنا ان سادہ دل لوگوں کے آنے پہ ہو رہا تھا۔ ہوٹل کا عملہ بھی آ گیا تھا اور کچھ امریکن جو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہ بھی ان کی مبارکباد دینے آئے تھے۔ کچھ دیر میڈیا والوں کے سوالوں کے جواب دینے کے بعد انہیں کھانے کے پارسل دے کر روانہ کر دیا گیا تھا، کیونکہ علیزہ نہیں چاہتی تھی اس کے مہمانوں کے کھانا کھاتے ہوئے ویڈیوز یا تصویریں بنائی جائیں۔ حاتم سفیر اور ان کے انگریز مہمانوں کے لیے سٹیج کے پیچھے کرسیاں میز لگا دی گئی تھیں اور علیزہ سارے حال میں ویٹر کے ساتھ مل کر خود سرو کروا رہی تھی اور لوگوں کو اچھے سے کھانے کی تاکید کرتے ان کے چہروں کی خوشی دیکھ کر خود بھی خوش ہو رہی تھی۔ اسے اپنی دادی کی بات یاد ہے کہ جب کوئی مشکل آئی یا دل بہت بوجھل تو غریبوں کو کھانا کھلا کے دعائیں لے لینا مشکلیں آسان لگنے لگے گی اور دل خوشی سے بھر جائے گا۔ واقعی اسے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے 200 یا 300 لوگوں کا کھانا بنوایا تھا تاکہ کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ کھانے کے بعد جب وہ لوگ رخصت ہو رہے تھے تو ایک ایک مہمان نے ان کے پاس آ کے ان کو دعائیں دیں۔ اس وقت صرف علیزہ ہی نہیں بلکہ
حاتم اور سفیر کے علاوہ ہوٹل کے عملے کی آنکھیں بھی خوشی سے بھر گئی تھیں۔ ایک کھانا کھلانے پہ اتنے دعائیں، تو سوچو اگر ہم کسی ننگے کا تان ڈاپیں، کسی بیوہ اور یتیم کا سہارا بن جائیں، پورا نہیں تو تھوڑا ہی صحیح، کیا ان کی ہمارے لیے دعائیں عرش پہ نہیں پہنچیں گی؟ اللہ پاک ہمیں پتہ نہیں کس کی دعا کس کے فرش اٹھا کے عرش پہ بٹھا دے، تو تھوڑا ہی صحیح اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں، ایسا سکون ملے گا کبھی مہنگی گاڑیوں یا 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے بھی نہ ملے۔ رات گیا تک علیزہ نے ہوٹل والوں کا بھی سارا حساب کیا، ہوٹل کے بل کے علاوہ ہوٹل سٹاف کو الگ سے پیسے دیے۔ بلا شبہ ان لوگوں نے بہت اچھا انتظام کیا تھا، پیسے وہ دن کے وقت ہی لے آئی تھی بینک سے نکلوا کے۔ اس نے ہوٹل سٹاف کو خوش کر دی تھی اپنے اچھے سلوک اور خوش مزاجی سے، اور بہت سی دعائیں سمیٹی تھیں۔ سفیر نے اس کو پیسے دینے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ یہ اس نے اللہ کے لیے کیا، تو انہیں جب بھی موقع ملے وہ بھی کچھ نہ کچھ غریب مزدور طبقے کے لیے کر کے دعائیں لیں۔ اگلے 2 دن ان کا انڈیا کا ویزا آنے اور خود کی تیاریوں میں لگے تھے، اور تیسرے دن وہ لوگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ممبئی میں لینڈ کر چکے تھے۔ یہاں بھی وہ لوگ امریکن ایمبیسی کے ہی مہمان تھے۔ ظاہر ہے اتنا خزانہ ان کو مل گیا تھا کہ اب تو علیزہ چاند پر جاننے کا بولتے تو انگریز بکرے وہاں کا انتظام بھی کر دیتے۔ یہاں ان کا قیام ہوٹل کی بجائے ایمبیسی کے ایک مسلمان اہلکار کے گھر پہ کیا گیا تھا، اور علیزہ کو اس کا گھر دیکھ کے بہت اچھا لگا تھا۔ ڈرائیور بھی گاڑی سمیت ان کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور اب علیزہ کے نئے ایڈونچر انڈیا والے دیکھنے والے تھے۔